بھئی جاری جہاں میں آپ کا فیضان سیدہ، جاری جہاں میں آپ کا فیضان سیدہ، جاری جہاں میں آپ کا فیضان سیدہ، قدسی بھی آپ کے ہیں مداحان سیدہ، قدسی بھی آپ کے ہیں مداحان سیدہ، سردار خلد میں بھی مسلم ہے آپ کی، سرداری خلد میں بھی مسلم ہے آپ کی، راضی ہوا ہے آپ پر رحمان سیدہ، بھئی راضی ہوا ہے آپ پر رحمان سیدہ، وہ راحمہ ورحمہ وہ محسنہ بھی ہیں، وہ راحمہ ورحمہ وہ محسنہ بھی ہیں، رب جہاں کا ہم پہ ہے احسان، بھئی رب جہاں کا ہم پہ ہے احسان سیدہ، رب جہاں کا ہم پہ ہے احسان سیدہ، حوا ہو حاجرہ ہو کہ سارا عائشہ، حوا ہو حاجرہ ہو کہ سارا عائشہ، سب سے بلند تر ہے تیری شان سیدہ، بھئی سب سے بلند تر ہے تیری شان سیدہ، تعظیم آپ کی کرے وہ راہ حق پہ ہے، تعظیم آپ کی کرے وہ راہ حق پہ ہے، ساجد ہے نور سیدہ، ایمان سیدہ، جاری ہے تو جہان میں فیضان سیدہ، مل کے پڑھ دو ایک باری پتہ چل جائے کہ جاری جہاں میں آپ کا فیضان سیدہ، قدسی بھی آپ کے ہیں مداحان سیدہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا کل مولا کل ختم رسول تاجدار کائنات شبی اسرا دے دولا حامین دے کڑنا والے یاسین دے اسیرے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے بے حد و بے پناہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد احباب عزیز وقار رمضان شریف دا آج پہلا جمعہ المبارک ہے، دعا کرو مال کے کائنات سانو اس مبارک مقدس طیب طاہر مہینے دے اندر اپنی عبادت صحیح معنی دے اندر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رب نے فرمایا کہ ہرگز وہ بندہ بھلائی نو نہیں پہنچ سکتا جنی دیر تک اپنی سب تو زیادہ محبت والی چیز او دے رستے دے اندر خرچ نہیں کر دیندا. ہرگز او دے اوپر بھلائی نہیں آ سکتی جنی دیر تک تنفقوا مما تحبون او بندہ اپنی پیاری چیز رب دے رستے تے قربان نہیں کر دیندا. کائنات والے ہو جناب آدم تو لے کے قیامت تک ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے میرا بھلا ہو جائے. لیکن انسانیت کے اندر سب تو پہلا جڑا انسان جدوں پیاری چیز قربان کرن دا آکھیا تے جناب حبیل نے سب تو پیارا مینڈا رب دے رستے تے قربان کیتا تے رب نے قبول بھی کر لیا. تے اس تو بعد جڑا قبیل سی انہیں وہ گندم جیڑی کہ کسی کم تے کار دی نہیں سی ہے وہ رب دے رستے تے دیتی تے رب نے قبول کیتی. تے پتہ ہے چلیا جڑی چیز سانو پیاری ہوئے جڑی چیز بولو بولو جڑی چیز سانو پیاری ہوئے اگر او رب دے راہ تے تقسیم کران گے تے پھر رب اس چیز نو قبول کر لے گا. اگر اسی چاہنے ہاں اچھا یار جے چیز قبول ہو سکتی ہے رب دے رستے تے دتی چیز قبول ہو سکتی ہے جنہیں چیز دتی وہ چیز قبول ہو گئی تے بندہ قبول کیوں نہیں ہوئے گا. جے بندہ رب نو قبول ہو گیا تے پھر جناب کمال ہو جائے گا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. حضرات محترم اس آیا کریمہ دے ضمن دے اندر دو تین گلاں نے صرف میں ایک کوئی گل بیان کر کے اپنی بات نو اگے لے کے چلاں گا. رب نے فرمایا تنفقو خرچ کرے گا تحبون جیڑا بندہ اپنی پیاری چیز قبول ہی کیتی جائے گی لن تنالوا البر وہی چیز قبول ہوئے گی نیکی واسطے بھلائی واسطے انسان اگر کوشش کرتا ہے کہ پیاری چیز اگر تقسیم کرے گا تو رب نو پیاری ہو جائے گی رب نو قبول ہو جائے گی. اس ضمن دے اندر ایک میں روایت پیش کر لگا محدثین نے مفسرین نے بات نقل کی تھی کہ کریم آقا دا دربار لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف ہے تاجدار مدینہ شب اسرا دے دولہ حامیم دے کنڈلاں والے یاسین دیاں سیریاں والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے ایک صحابی آیا حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک بہترین جیا سوٹ حضور نو تحفہ کیتا عرض کیتا حضور میرا دل کردا ہے کہ تسی یہ سلا کے نا اپنے تن تے پا لو یہ سوٹ سلا کے تسی پاؤ. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو انہیں سوٹ دیتا نا تاجدار مدینہ نے سوٹ پھڑ لیا وہ بندہ چلا گیا تے جناب امام الانبیاء تاجدار مدینہ شب اسرا دے دولہ لجپال نو اپنا گھر یاد آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا عید دا دیہاڑا ہے آن والا عید آن والی ہے تے حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے نے تے جناب علی دا کم کار بھی نہیں تے دیہاڑی چلدی ہے پئی نظام چلدا ہے پیا تے کپڑے پتہ نہیں لے سکتے کہ نہیں لے سکتے. امام الانبیاء نے سوٹ چکیا تے چک کے تردے تردے خرامہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محققہ مدققہ منورہ آپ دے کول آ گئے تے اگے کی ویکھیا جناب سیدہ سوٹ سلائی پیاں کر دیاں سوٹ سلائی پیاں کر دیاں نے. امام الانبیاء نے ویکھیا تے پوچھیا سیدہ کی پئی کر دیو عرض کیتا بابل ابا حضور سوٹ سلائی کردے پیاں عید دے دیہاڑے قریب نے شہزادیاں واسطے سوٹ سلائی کر دیاں پئی یار ایتھے رک کے میں جملہ عرض کر لگا او وقت کہو جیا ہوئے گا سیدہ کام بھی کر دیاں ہون گیاں تے زبان تے رب دا قرآن بھی جاری ہوئے گا کام بھی کر دیاں ہون گیاں تے جناب زبان تے رب دا کلام بھی جاری ہوئے گا. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ عرض کیتا حضور حکم ہوئے میری سرکار نے فرمایا اے سوٹ میں نے چنگا لگا سی میرا دل کرتا ہے کہ اے سوٹ حسنین کریمین دے اوپر سجے گا چنگا لگے گا تے انج کرو اے سوٹ سلائی کر کے دے دیو. یار اے جملہ بیٹی دی شادی ہوئی ہوئے نا تے باپ کو چیز لے کے آوے تے او پاویں حاجی صاحب معمولی جی چیز ہوئے نا بھرا لے کے گیا ہوئے معمولی جی چیز ہوئے تو پورے محلے نو کٹھیاں کر کے کہندی ہے میرا بھرا لے کے آیا ہے اے میرا باپ لے کے آیا ہے اے بیٹی دی صفت ہے. تے جناب سیدہ نے سوٹ ویکھیا نا تے او سارا ہی کام چھڑ دیتا پتہ نہیں وہ سوٹ جڑا آپ سلائی کر دیا سی کنہ کو چنگا لگتا ہوئے گا. آکھیا میرا بابو لے کے آیا ہے آپ نے سوٹ تیاری کرنا شروع کیتا حالے سوٹ سلائی کرنا شروع کیتا ہی ہے دروازے تے دستک ہو گئی
دروازے تے دستک ہوئی تے دروازہ کھڑکا کے کہن والا اے نہیں آکھیا کہ سانوں روٹی چاہیے، انہیں آکھیا بھی کپڑے چاہیے نے۔ اج روٹی دا سوال نہیں کیتا، اج کپڑے دا سوال کیتا ہے آنے والے نے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہن کپڑے وہ بھی پے نے تے جڑے حضور دے کے گئے نے وہ بھی پے نے تے جڑے حسنین کریمین دے پہلے کپڑے نے وہ بھی پے نے۔ تے ہن سوچن لگ پئیاں کہ اے اگر میں دے دیتا تے حضور نے پوچھیا آ کے سیدہ جڑا میں کپڑا دے کے گیا سوٹ دے کے گیا وہ سلا کے کیوں نہیں پایا؟ تے حضور دے کتے دل وچ خیال ہی نہ آ جائے کہ پتہ نہیں میری بیٹی نو چنگا نہیں لگا۔ تے ایک پاسے یہ سوچدیاں نے کہ جے میں یہ پرانے سوٹ دیتے تے پھر بھی معاملہ خراب ہے کہ نواں سوٹ اپنے واسطے رکھ لیا پرانے وہ دے واسطے۔ آکھے چلو اس طرح کرنے کہ حضور دی فوقیت دے اوپر فوقیت رکھ لینے ہیں، حضور دی پسند دے اوپر پسند رکھ لینے ہیں۔ جیڑا سوٹ حضور دے کے گئے نے وہ بچیاں واسطے تے جڑے پہلے نے وہ اسی خیرات کر دینے ہیں۔ جناب سید نے سوٹ چک کے دے دیتے، فقیر نو جڑا سوال کرنے والا انہوں دے دیتے تے حضور تشریف فرما نے مسجد نبوی دے اندر ادھر سوٹ دیتے تے ادھر جبریل آ گئے، ادھر سوٹ دیتے تے ادھر جبریل آ گئے۔ آ کے لن تنالوا البر سونیا رب کہہ رہا ہے اونی دیر تک تسی بھلائی نو نہیں پہنچ سکتے جنی دیر تک اپنی پیاری چیز رب دے رستے تے خیرات نہ کرو۔ آکھیا جبریل ہویا کی ہے؟ عرض کیتا مال کے کائنات دے پیارے حبیب رب فرماوندا سیدہ نو آکھو جیڑا سوٹ تسی دے کے گئے ہو وہ رب دے رستے تے خیرات کیتا جائے، وہ رب دے رستے تے خیرات کیتا جائے تو پھر بندہ بھلائی نو پہنچے گا، پھر بندہ جناب اچھائی نو پہنچے گا۔ جناب سیدہ فاطمہ نو پیغام دیتا تے عرض کیتا جناب سیدہ فاطمہ نے اے پیارے حضور ابا حضور میں تے اس واسطے سوچیا سی کہ کتے حضور دے دل وچ خیال نہ آ جائے، لجپال دے دل وچ خیال نہ آ جائے کہ جناب حضور نے میرا سوٹ پیش کیتا ہے تے میں پسند نہیں کیتا تے سرکار نے فرمایا فوراً خیرات کر دو۔ جناب سیدہ نے وہ سوٹ رب دے رستے تے خیرات کر دیتا۔ بلکہ میں اتنے رکھ کے ایک گل بڑی محبت والی گل ذہن دے اندر آ گئی، اکثر سنائی ہے لیکن محبت دے نال پھر سنا دیاں۔ جناب ایک پاس عید دا دیہاڑا ہے، حسنین کریم واسطے کپڑے تیار کیتے جا رہے ہیں۔ ایک ویلا ایسا بھی آیا کپڑے کوئی نہیں، حسنین کریم واسطے کپڑے کوئی نہیں۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا گھر دے اندر آئے تے عرض کیتا جناب سیدہ فاطمہ نے میرے سر دے تاج آ کپڑے کوئی نہیں، کپڑے تیار کیتے جان۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی سبب لگ جائے گا، صبح عید ہے رات پہ گئی ہے کوئی سبب لگ جائے گا۔ ادھر رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا ویخ میرے محبوب دے گھر دے اندر شہزادیاں واسطے کپڑے نہیں، مولا کراں کی؟ فرمایا اس طرح کر جنت دے وچوں جنتی لباس لے جا، سدرا چھڈ تے درزی بن کے سیداں دے دروازے تے چلا جا، درزی بن کے اتنے چلا جا۔ جناب جبریل امین درزی بن کے کپڑے سلائی پہ کر دینے تو میرے ذہن دے اندر خیال آیا جبریل نے عرض کیتا ہوئے گا یا رب جلیل مال کے کائنات اے جنت دے وچوں کپڑے زمین تے جا رہے نے۔ جدوں آدم زمین تے گئے سی جنت چوں نکل کے تے آدم دے پوائے ہوئے لوالے سی ایتھے زمین تے کپڑے پہ جا رہے نے۔ آدم جاگ کے جملہ سننے جناب جبریل امین نے خیالات کے اندر عرض کیتا ہوئے گا مال کے کائنات آدم زمین تے گئے تے پوائے ہوئے لوالے ایتھے جناب جنت دے وچ نہیں زمین تے نے تے جنت چوں کپڑے زمین تے جا رہے نے۔ رب دا بھی جواب ہویا ہے گا جبریل چپ کر، آدم جنت دا مالک نہیں ہے، اے جنت دے مالک نے وارث نے، چون تے جنت چاہ کے پا لین، چون تے زمین تے لا کے پا لین۔ اے وارث بھی نے مالک بھی نے، وارث بھی نے پھر کیوں نہ کہیے جناب اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ 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 نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ آج اس گھرانے نو اسی عظمت و شان تے جناب خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہاں نے میدان کربلا دے اندر اپنے بچیاں دا نذرانہ پیش کر کے ساڈے واسطے ایڈا سونا تے سچا دین قبول کیتا ہے جناب پیش کیتا ہے۔ اس گھرانے دی عظمت نو سلام پیش کرنے اسی تے جناب دن رات ہوئے اسی کہنے ہیں کہ جناب اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ
یہ گھرانہ ولاء الورا ہے، اللہ 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 نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ، آنکھوں ذرا اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا۔ سنو ذرا، امام الانبیاء دے غلام بیٹھے ہو، ہر گھر دے اندر رب العالمین نے بیٹی بھی عطا کیتی ہے، ہر گھر دے اندر ماں بھی ہوے گی، رب العالمین اپنے پیارے محبوب دا صدقہ جنہاں دے گھر دے اندر اولاد نہیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ دے بچیاں دا صدقہ فرما کے الہ العالمین رمضان شریف دیاں مساعدت والیاں گھڑیاں نے، انہاں نوں جناب اولاد نرینہ مدینہ جیسی دولت تو بہربر فرماؤ، جناب سیدہ دی شان افضل لگاؤ۔ جدوں امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام جنت دی طرف جاندے ہون گے، حضور دے غلام جاندے ہون گے، جناب آدم جا رہے ہون گے، جناب اسماعیل جاندے ہون گے، ابراہیم جا رہے ہون گے، 1,48,000 صحابہ حضور دے جاندے ہون گے، یہ سارے پل سرات دے کولوں دی گزرن لگن گے، رب العالمین دی مرادی ہوے گی، جبرائیل اعلان کرتے یا رب جلیل کا اعلان کرنا ہے، فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ تو لے کے آخری بندے تک، ہر بندہ اپنی آنکھاں چکا لوے، یا اللہ وجہ کیجئے، فرمایا اس واسطے میرے محبوب دی بیٹی دی سواری ہونے والی ہے، اس واسطے میرے محبوب دی بیٹی دی سواری ہونے والی ہے، وہ حیات دی ملکہ، وہ حیات دی ملکہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ، ایتھے میں عرض کر لگا ہوں، وہ کس سیدہ دی گل پہ کرتے ہو؟ حضرت حضور شہنشاہ فیصل آبادی، حضرت حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جدوں آپ نے ذکر کرنا ہوں، آپ نے جناب ممبر دے اوپر بیٹھنا ہوں، پوری زندگی آپ نے کدی آپ کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لیا، ہن سبحان اللہ دی چھال آوے، ہر جملے دے اوپر ہر لقب دے اوپر انشاءاللہ سینے ٹھنڈ پوے گی، آپ نے کہنا لوگوں تھانوں پتہ ہے نہ میں کنہاں دا ذکر کرن لگا ہوں، لوگوں نے آکھنا حضور کرو نظر آؤ، آپ نے کہنا سیدہ چھال آوے ذرا سبحان اللہ دی، آپ نے کہنا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محققہ مدققہ منورہ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا ذکر خیر کرنا کہ آپ دے رقم لے کے آپ نے آکھنا لوگوں تھانوں پتہ ہے میں کس پاک طیب تے طاہر بی بی دا ذکر خیر کرن لگا، حضرات محترم ایڈی طیب تے طاہر بی بی امام الانبیاء دے غلام میرے آقا نے فرمایا السیدہ فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں جنہیں فاطمہ نو راضی کیتا ہوں وہ یہ سمجھ لے میں مصطفیٰ نو راضی کیتا ہوں، جنہیں رب نو راضی کر لیا وہ سمجھ لے وہ دی جنت پکی ہو گئی ہے، وہ یہ سمجھ لے وہ دی جنت پکی ہو گئی ہے۔ حضرات محترم توجہ فرمایا جذرا اس گھرانے دا ذکر خیر کر لگا، اس گھرانے دا ذکر خیر کر لگا، سارے رب العالمین نے فرمایا ہے لن تنالوا البر، کوئی اچھی چیز رب دے راستے تے خیرات کریا کرو، آقا دا دربار لگاوے، مسجد نبوی شریف کے اندر حضور تشریف فرما دے، ایک بندہ آ کے کرتا ہے حضور میرے کھانا چاہیے ہے، امام الانبیاء دے غلام تشریف فرما دے، میرے آقا نے فرمایا بلال پتہ کرو نہ ذرا سیدہ عائشہ صدیقہ دے کولوں گھر دے اندر کچھ ہے کہ نہیں، عرض کیتا سیدہ نے فرمایا کیتا بلال جا کے آکھو نہ ذرا امام الانبیاء نو آکھو حضور 3 دن ہو گئے نے گھر دے اندر کھانا نہیں پکا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انج کرو بلال کوئی سدے باب کیتا جائے لیکن کھانے دا انتظام نہ ہو سکیا، اگر بندہ خالی چلا جاندا وام مسائل فلا تنہر، قرآن کہہ رہا ہے وام مسائل فلا تنہر، وہ مسلمانوں ساڈے گھراں دے اندر افطاری ویلے تے سحری ویلے وہ طرح طرح دے کھانے موجود نے، گھر دے اندر کوئی جناب سوالی آ جائے کدی خالی نہیں، اسی جناب اونوں موڑیا نہیں، اسی کدی جناب اونوں کدی رجا کے نہیں توڑیا، اسی خالی موڑ دینے ہوں، توجہ کریا جذرا امام الانبیاء نے فرمایا بلال اینوں آکھو نہ ذرا میری سیدہ دے دروازے تے چلا جاوے اوتھوں اونوں کچھ نہ کچھ مل جاوے گا، ہن ویکھو نہ ذرا جے آقا دے کول کچھ
نہیں تے سیدہ دے کول کی ہوے گا. بندہ چلا گیا دروازے تے دستک دیتی من تو کلباب دروازے تے پوچھن والے پوچھیا کون ہے جناب فضا پوچھدیاں نے دروازے تے کون ہے جناب سیدہ فاطمہ نے پوچھیا کون ہے دروازے دے اوپر آکھیا سیدہ بندہ آیا ہے کھانا منگن واسطے جناب سیدہ فاطمہ دروازے دے کول گئیاں نے آکھیا او سوالیہ کی لینا ہے عرض کر دیا سیدہ مینوں کھانے دی ضرورت ہے لیکن ایک گل یاد رکھیا جے اج میں آپ نہیں آیا مصطفیٰ نے بھیجا ہے اج میں آپ نہیں آیا ہوں میں نے مصطفیٰ نے بھیجا ہے تاجدار مدینہ کی طرفوں میں آیا ہوں امام الانبیاء دے غلاموں جدو اتنا جملہ سنیا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ نے گھر دے اندر نظر ماری جدو گھر دے اندر نظر ماری گئے جی ادھر مصطفیٰ دے کول کچھ نہیں ادھر بھی جناب بازار کچھ نہیں جناب سیدہ فاطمہ نے گھر دی جناب چھان بین کی تھی تے کی دیکھیا شہزادہ گلگوبا حضرت امام علی مقام حسنین کریمین ایک بکری نے خالد مسلح دے اوپر لیتے ہوئے نے جناب سیدہ فاطمہ دی نظر بار بار اس بکری نے خالد مسلح دی طرف جاندی ہے پئی وہ عشق آکھدا ہے سیدہ ایک خالدہ مسلح دے دے اور عقل کہندی ہے شہزادے جنت دے وارث نے زمین تے لٹانا ہے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں محمد سائلہ فلا تنہر کوئی بات نہیں شہزادے زمین تے لیٹ جان آپ نے بکری دے خالدہ مسلح اٹھا کے فرمایا اے لکھن سوالیہ اپنی ضرورت پوری کر لے اگر تیری ضرورت پوری نہ ہوئے تو سیدہ کی چادر حاضر ہے اپنے کھانیاں چادرہ دے کے اور جناب مسکینہ نو لگایا ہوئے تے کیوں نہ کہیے انہاں دے گھروں اسی سلام کر لئیے محبت دے نال پیار دے نال اس گھر دا ذکر خیر کر لئیے اور رات دنوں بھی سلام کر کے اکھاں نوں نیواں کر کے کیوں نہ کہیے تیرے گھرانے کی عظمتوں کو تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ سلام کرنا مدد دے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے جناب دنیا کو راضی کیتا ہے رب کو راضی کیتا ہے اس طرح کوئی بات کرو دا بھی رکھیا ہے کہ کسی کوئی روکا نہیں نہ کو سردی دا موسم کوئی گرمی نہیں کہ اسی تھوڑا واسطے کام کر رہے ہیں پہ اسی تے مالک دا کام کرنا ہے نا تے مالک راضی ہو گئے تے سارے راضی ہو جان گے کہ مالک نے جناب دین دے تے آئے صحیح ہے ہاں جی ہویا خوش زبانہ پھر بھی بات بات جانا دنیا راضی شیر جوانہ انہاں مالک نے یہ کام کیتا ہے اسی تے جناب ختم کرتے ہیں جو اسی طرح ہی ہے نا سلام زہرا تسی کیا کرو باقی ہے کہہ دیں جو اسی طرح تیرے گھرانے کی عظمتوں کو زور لاؤ سینے دا جنہ زور لاؤ گے کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا جنہ مال کا مجاز کرو گے اتنا ہی کرم مالی زیادہ ہوئے گی محبت کا ایک ماحول بن جائے تیرے گھرانے کی عظمتوں کو تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ پڑھ لئیے تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام مہدی سے مبارک
نے فرمایا فاطمہ بتا تو ملنی ان لوگوں توجہ کر دیں گے ذرا میری اس جڑی حدیث مبارکہ سنائیے. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کہہ دو کہ فاطمہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے, آقا کے جسم کا ٹکڑا ہے. آقا کا دل فاطمہ وہ یار ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناپاک تھی, حداثت ہو گئی تھی. ارے اگر مصطفیٰ پاک ہے تو سیدہ فاطمہ بھی پاک ہے. گھرانے کی عظمتوں کو پاک نے اگر میری آقا کا جسم مبارک پاک ہے اسی نے کہنے جیسے حضور کے قدموں کے لیے وہ جگہ بھی پاک ہے. حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے جیسے حضور کا جسم مبارک آج بھی موجود ہے. آج جیسے میری آقا کو پتے خضرا کے اندر آرام فرما رہے ہیں. آپ فرمانے نے لوگوں کو وہ جگہ جہی ہے رب دے عرش تو بھی افضل ہے. ایک ہمیں بات کرتا جاؤ وہ جناب سلام مصطفیٰ دے گھرانے میں جو سوادہ کی مقام ہوئے گا اور دینے جناب سیدہ کو جنم دیتا ہوئے گا. پھر عثمان کی مقام ہوئے گا, عثمان کی مقام ہوئے گا اور دینے مصطفیٰ کو جنم دیتا ہوئے گا. یہ تھے کہ میں عرض کرتا جاؤں حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے وہ پھر اتفاق جس جگہ دے پر امام الانبیاء دا وجود مبارک پہ آئے وہ جگہ جہی ہے وہ عرش اعلیٰ کو بھی افضل ہے اور جتنے حضور کا وجود پہ آئے وہ جگہ عرش اعلیٰ کو افضل ہے. مسلمانوں تو تھوڑی ماں دے تو کا واسطہ دے ایک جملہ بچایا دے وہ جتنے مصطفیٰ کا وجود ہوئے وہ جگہ رب دے عرش کو افضل ہے کہ جس پیٹ دے اندر مصطفیٰ لوگ نہیں ہے. مہینے رہ کے آئے وہ کتنی عظمتاں شانہ والا وہ کتنی عظمتاں شانہ والا وہ کتنی برکتاں والا مہینہ وہ کتنی برکتوں والا جگہ ہوگی. آخری حدیث مبارکہ سن لو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے, مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے, امام سعودی نے نقل کی تھی فضائل الکبریٰ فصاحت القرآن کے اندر موجود ہے, تفسیر فضائل کے اندر موجود ہے, تفسیر نور کے اندر موجود ہے, جناب تفسیر نور کے اندر موجود ہے. کتاباں گنتا جاوا وقت ختم ہو جائے گا. 100 کتاباں میرے ذہن کے اندر موجود ہے جن کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. امام الانبیاء کے پیارے غلام حضرت حذیفہ کرتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے ایمان ہوا کیا مجھے اجازت دے دے میں تیرے واسطے کیا اپنے واسطے پر سے سیدھا ہوگا. حضور کے پیچھے نماز پڑھا, میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی, نماز وقت ادا کی تھی. حضور غلامت کے اندر بیٹھے تھے لیکن کوئی گل نہیں کی تھی, کوئی گل نہیں کی تھی. نماز عشاء کا ویلا قریب آ گیا, نماز عشاء حضور نے ادا فرمائی. ادا فرما کے حضور حجرے کی طرف چلتے جا رہے ہیں, حضور حجرے کی طرف چلتے جا رہے ہیں, حجرے کی طرف چلتے جا رہے ہیں, لجپال حجرے کی طرف چلتے جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں پیچھے چل پڑا. میری آقا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, میری آقا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, میری آقا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میری آقا چند قدم چلے, میرے ذہن کے اندر خیال آ گیا حذیفہ مصطفیٰ نے جب کچھ نہیں ہوئی آقا کے چلے جا رہے ہیں. لیکن جملہ ذہن کے اندر آیا کہ میری آقا نے بغیر پیچھے دیکھے پوچھا من انتا. آقا نے پوچھا کون ہے پیچھے آنے والا, کہ کون ہے پیچھے آنے والا. میرے آقا نے پوچھا تین مرتبہ پوچھا, آپ فرماتے ہیں میں جواب نہیں دیتا. میرے آقا نے پھر پوچھا من انتا. میرے آقا نے پھر نہیں پوچھا, پھر جواب نہیں دیتا. کہ آقا نے جب چوتھی مرتبہ پوچھا من انتا, کہ آقا نے خود ہی ارشاد فرمایا انتا حذیفہ غفر لک ولأمک ما حاجتک. اے حذیفہ رب تیری بخشش کرے, تیری ماں کی بخشش کرے. ہن دس حاجت کیا, ہن دس حاجت کیا, ہن دس پروگرام کی ہے, پیچھے آن کی وجہ کی ہے. کل کرتے نے حضور
حضور وہ سارے کام ہو گئے نے جیڑی دعا واسطے آیا سو جیڑی دعا واسطے آیا سو حضور دعا بھی قبول ہو گئی ہے حضور جناب راز جانتے ہو میرے آقا نے اتنی گل کی تھی آقا نے فرمایا حذیفہ عقیدہ حضور حکم ہوے فرمایا حذیفہ میرے کول فرشتہ کھلوتا ہے میرے کول فرشتہ کھلوتا ہے اور صحابی نے یہ نہیں آکھیا کہ میں نظر نہیں آ رہا یہ نہیں آکھیا حضور کیویں ہو سکتا ہے صحابی کا نظریہ ہے جو مسیح نہیں جان سکتے حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں میرے آقا نے پوچھا حذیفہ تو یہ نہیں پوچھے گا یہ فرشتہ کیوں آیا ہے حضور کیوں آیا ہے میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جتوں کی دنیا پڑھی ہے چلو جی لے کے ہوں تک ہوں تو لے کے قیامت تک وہ پہلے آیا ہے تو قیامت تک آئے گا حضور کرم کی آیا فرمایا فرشتے نے آ کے آخیا سیدنا فاطمہ الزہرا سیدنا نساء العالمین اس فرشتے نے آ کے پیغام دیتا ہے کہ حضور رب نے تمہاری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دے دیتا ہے کی قرار دے دیتا ہے فرشتہ پہلے بھی نہیں آیا تو کیا یار رب نے فرشتہ صرف ایک کوئی پیغام ایک فرشتے کو بنایا ہی اس واسطے کہ تو جا کے صرف یہ آخنا ہے کہ تمہاری سیدہ جڑی ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو انہاں جملہ جناب حذیفہ سنیا پھر تجدید ایمان کا ویلا قریب آ گیا میں چاہنا کہ جناب رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ کلمہ شریف کا ورد بھی ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے سارا تجدید ایمان ہو جائے حضرت حذیفہ بھی عرض کرتے ہوں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینہ دیا تاجدارا اینی گل سن کے ایمان بڑھ گیا ہے تے ایمان بڑھتا کیویں میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ لا الہ رمضان شریف میں ایک بار کلمہ شریف پڑھا کے 70 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ محمد ناز رسول پاک کو پتہ چل جائے کہ حضور کے کلام بیٹھے لا الہ کلمہ رب رسول دائے کلمہ کچھ اور نہ اس کے مول دائے جی کچھ اور نہ اس کے اے ورد کے پاک بطول دائے اے ورد کے پاک بطول دائے لا الہ
دیے جی ہر تھا مختاری جڑا منتا ہے وہی پڑھے گا نا ہر تھا مختاری دیے تھا سرداری حسین دیے جی تھا سرداری کل میں نل یاری حسین دیے جی کل میں نل یاری حسین دیے لا الہ الا اللہ یا سرور عالم یا اللہ حضور دی آل دے ذکر دا صدقہ جنہاں دوستاں نے محبوب دی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عابدہ آپ دے بچے دا ذکر خیر کیتا ہے الہ العالمین اس گھر دا ذکر خیر کیتا ہے انہاں نوں شاد و آباد فرمائے الہ العالمین رمضان شریف دا پہلا جمعہ مبارک ہے سارے دوستاں دی معاملات دے اندر آسانیاں پیدا فرما اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ